بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن میں آج ہمارا درس سورۃ القریش آیت نمبر 1 تا 4 ہوگا۔ اس سورت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جو جاہلیت کا دور تھا، جو اندھیرے تھے، وہ اللہ تعالی نے ختم کیے۔ لیکن اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب عرب لوگ اور خاص طور پر جو قریش کے لوگ ہیں، وہ جب کہیں سفر کے لیے جاتے تو سفر میں نہ ان کو چوروں کا ڈر ہوتا، نہ ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا، اور نہ کسی دشمن قبیلے کے لوگوں کا ڈر ہوتا۔ وہ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ سفر کرتے۔ ان کو نہ چور پکڑتے، نہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے، اور نہ جو دشمن قبیلے والے ہیں وہ ان پر حملہ کرتے۔ وہ امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور ان کا سفر تجارت کی غرض سے وہ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے۔ اور قریش کے علاوہ اور قبیلے والے اور لوگ جب وہ سفر کرتے تو چور، ڈاکو اور دشمن قبیلے والے لوگ وہ ان کو پکڑتے، وہ ان کے لیے خطرہ ہوتے، امن کے لیے خطرہ ہوتے، ان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتے، اور جو ان کا مال ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہوتے، اور ان کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتے، ان کی عزت ناموس کے لیے بھی خطرہ ہوتے۔ لیکن قریش کے لیے نہ چور خطرہ، نہ ڈاکو خطرہ، نہ دشمن قبیلے والے خطرہ۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قریش یہ ایک تو بیت اللہ کے قریب رہتے، اور دوسرا بیت اللہ کی جو خدمت ہے، خانہ کعبہ کی جو خدمت ہے وہ لوگ کرتے، اور جب یہ سفر کے لیے جاتے تو لوگ ان کی عزت اسی وجہ سے کرتے کہ یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں اور بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی عزت کرتے۔ اور جب یہ سامان لینے کے لیے جاتے تو اس میں بھی ان کے لیے رعایت اور ان کی خدمت، مہمان نوازی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ بات یاد دلائی کہ تمہیں جو عزت ملی ہے، جو تمہیں مقام ملا ہے، اور جو تمہیں امن سلامتی ملی ہے، وہ صرف اور صرف بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ میسر ہے۔ اور تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، لہٰذا تم بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کہ بیت اللہ کہ جس کو اللہ نے بنایا، جو اللہ کا گھر ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو یہ صورت اسی پس منظر میں، یہ اس کا پس منظر ہے، یہ نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصوصیات کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔
کہ نہ ان سے پہلے کسی کو یہ فضیلت عطا فرمائی اور نہ آئندہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں پیدا ہوا، یعنی قریش میں، نبوت ان میں ہوئی، اور بیت اللہ کی دربانی، بیت اللہ کی خدمت ان کے لیے مخصوص ہوئی، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ان کو دی گئی، اصحاب فیل پر کامیابی ان کو عطا ہوئی۔ اور ابتدائے اسلام میں جو ابتدائے اسلام کے 10 سال تھے، ان میں سوائے قریش کے کسی اور نے اللہ کی عبادت نہیں کی، یعنی قریش کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوا۔ اور قرآن مجید میں ایک صورت اللہ نے ایسی نازل کی کہ جو صرف انہی کے متعلق ہے، کسی اور کے متعلق نہیں ہے، اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت لإیلاف قریش ہے۔ تو یہ صورت کا پس منظر ہے۔ اب اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو اب انشاءاللہ بآسانی اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لإیلافی، اللہ نے فرمایا لإیلافی، اس لیے کہ مانوس کر دیا قریشن، قریش کو، ایلافہم، ان کو مانوس کرنا، رحلتا، سفر سے، الشتاء، سردی، والصیف، اور گرمی میں، فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، کس کی عبادت کریں؟ رب کی، ھذا، اس، البیت، گھر کے، الذی، جس نے، اطعمہم، کھلایا ان کو، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ آ گیا کہ لإیلافی، اس لیے کہ مانوس کر دیا قریشن، قریش کو، ایلافہم، اس کا معنی کیا؟ ان کو مانوس کرنا، رحلتا، سفر سے، الشتاء، سردی، والصیف، اور گرمی میں، فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب کا معنی رب کی، ھذا، اس، البیت، گھر کے، الذی، جس نے، اطعمہم، کھلایا ان کو، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے۔ یہ لفظی ترجمہ آ گیا۔ اب ہم با محاورہ اور مفہومی ترجمہ کریں گے۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم، رحلت الشتاء والصیف، ان کو مانوس کر دینا سردی کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں اور ان کو امن دیا خوف سے۔ تو اس صورت کا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے آ گیا اور لفظی اور مفہومی ترجمہ آ گیا۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ جو قریش والے ہیں وہ سردی میں بھی سفر کرتے تھے اور گرمی میں بھی سفر کرتے تھے۔ اب سردیوں میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، اور گرمیوں میں وہ شام کا سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ مکہ مکرمہ میں آپ رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں کوئی نہ کھیت ہیں نہ باغات ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے کیا کر دیا؟ آپ لوگوں کو کیا دیا؟ آپ لوگوں کو کھانے کے لیے دیا۔ جہاں بھوک ہے وہاں پر آپ لوگوں کو کھانے کے لیے دیا، اور جہاں کیا ہے؟ جہاں خوف ہے، جہاں تمہارے امن کو، تمہاری سلامتی کو، تمہاری عزت کو خطرہ ہے، وہاں پر تمہیں کیا دیا؟ وہاں تمہیں امن دیا، خوف سے امن دیا، اور بھوک سے تمہیں کیا دی؟ تمہیں کھانے کے لیے دیا۔ تو جو تم سفر کرتے ہو، یمن کا سفر کرتے ہو اور شام کا سفر کرتے ہو، اس یمن اور شام کے سفر میں تمہیں جو یمن میں جو
تاجر لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ رعایت کرتے ہیں، اور جب تم جاتے ہو، تم راستے میں ہوتے ہو، اس وقت چور ڈاکو اور دشمن قبیلے کے لوگ وہ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تم میں خوبی کیا ہے کہ وہ تمہاری عزت کرتے ہیں اور چور ڈاکو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جو تاجر لوگ ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ رعایت کرتے ہیں۔ خوبی کیا ہے؟ خوبی اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم بیت اللہ کے پاس رہتے ہو اور بیت اللہ کی دربانی کرتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو۔ جب اس کی خدمت کرتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اسی کے رب کی تم عبادت کرو، کسی اور کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ جو 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو جو پوجتے ہو ان کو چھوڑو، بلکہ ایک رب کی عبادت کرو کہ جو بیت اللہ کا رب ہے، اس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے تو تم کیا کرو؟ تم اسی کی عبادت کرو، اور اسی کی وجہ سے تمہیں امن ملا ہے، تمہیں سلامتی، تمہیں عزت ملی ہے، اور تمہاری تجارت میں تمہیں رعایت ملی ہے، تو تم کیا کرو؟ اسی کی عبادت کرو۔ اور جہاں پر اور لوگوں کے لیے خوف ہے، ان کے مال کے لیے بھی خوف ہے، ان کی جان کے لیے بھی خوف ہے، ان کی عزت کے لیے بھی خوف ہے، تو تمہیں اللہ نے اس خوف سے کیا دیا؟ تمہیں امن دیا ہے، تو تم کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ یعنی اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں ایک دینی خصوصیت کی وجہ سے تمہیں جب عزت ملی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ قریش سے متعلق ہے، لیکن اس کا پیغام عام ہے، اس کا پیغام عام ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، اس عالم کو عزت ملتی ہے معاشرے میں، تو وہ عزت کیوں ملتی ہے؟ وہ اس لیے ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، عالم دین ہے، یہ دین کو سمجھنے والا ہے، یہ قرآن کو سمجھنے والا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کے سینے میں احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ محفوظ ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کے راستے کے لیے نکلتا ہے، یہ الہ کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی دینی خصوصیت کی وجہ سے اب ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ وہ زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ اللہ کی اطاعت کریں۔ یہ پیغام عام ہے۔ جس طرح اب مثال کے طور پر یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر یہ بنا ہے، تو اس میں رہنے والے لوگوں کو جو عزت ملی ہے وہ کیوں ملی ہے؟ کہ یہ اسلام کے نام پر، یہ دین کے نام پر یہ نعمت ملی ہے۔ جب اسلام کے نام پر، کلمے کی بنیاد پر یہ نعمت ملی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے، ان پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع زیادہ کریں۔ تو اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ، اللہ کے گھر کی وجہ سے جب عزت ملتی ہے تو پھر اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ یورپ ممالک ہو، کوئی اور ملک ہو، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی کی رسی کو، اسی کی دین کو مضبوطی سے تھام لیں، تو پھر جا کے تمہیں امن بھی ملے گا، سلامتی بھی ملے گی اور تمہیں عزت بھی ملے گی۔